السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والسید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 513 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور 17 کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ان دو آیتوں میں قیامت کے دن کا وہ منظر کھینچا گیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کریں گے۔ وہ کیا سوال ہوگا؟ اور پھر اس سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تفصیل کے ساتھ ایک جواب دے رہے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت کریں گے، لفظی ترجمہ کریں گے اور ترجمے کے بعد وہ سوال اور جواب کے سلسلے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ اور جب کہا، قالا کہے گا، اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا انتا تو نے قلتا کہا تھا للناسی لوگوں کو کہ اتخذونی کے بنا لو مجھے وہ امیہ اور میری ماں کو الہینی دو معبود من دون اللہ اللہ کے سوا۔ قالا تو حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے، ما یکون لی میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ ان اقولا کہ میں یہ بات کہوں کہ ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان اگر کنتو قلتہو یہ بات کہی ہے میں نے تو فقد تو یقیناً علمتا تو جانتا ہے اس کو، تعلم تو جانتا ہے ما جو فی نفسی میرے دل میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا ما وہ چیز جو فی نفسی تیرے نفس میں ہے، انکا بے شک تو بلا شبہ تو ہی علام الغیوب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ ما قلتو میں نے نہیں کہا تھا لہم ان سے الا مگر ما وہی جو امرتنی تو نے مجھے حکم دیا تھا بھی اس کا، ان اعبد اللہ وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا پروردگار، ربکم تمہارا پروردگار ہے، وکنتو اور میں تھا علیہم ان پر شہیداً نگران، ما دمتو جب تک میں رہا فیہم ان میں، فلما پھر جب توفیتنی تو نے اٹھا لیا مجھے، کنتا انتا تو ہی تھا الرقیب نگہبان علیہم ان پر، وانتا اور تو علی کل شیء ہر چیز پر شہید مطلع ہے گواہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود قرار دو، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں، اگر میں نے ایسے کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے جی میں ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو اللہ غیوب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے، جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے خبردار تھا۔ بزرگان محترم، ان دو آیتوں میں 10 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات اس وقت کو یاد کرو
جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ چوتھی بات، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہوتا۔ پانچویں بات، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں۔ چھٹویں بات، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ ساتویں بات، یقیناً آپ تو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم رکھتے ہیں۔ آٹھویں بات، میں نے تو صرف انہیں یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ نویں بات، جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا۔ دسویں بات، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران رہے۔ اور گیارہویں بات، آپ تو ہر چیز کے گواہ ہیں۔ وہ اس میں 11 باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، جن میں یہود ہوں گے، نصارہ ہوں گے، مشرکین ہوں گے، کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، مجوسی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، سب کے سب قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، ایک ذمہ دارانہ سوال کہ عیسیٰ بتاؤ کہ کیا تم نے لوگوں سے دنیا میں یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ یعنی تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ کیا تم نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ کیا تم نے یہ کہا تھا؟ اس سوال کے جواب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جزیے کو سامنے رکھ کر پورا جواب دے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کام کیا جو وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری پوری کی۔ یہ بات بتائیں گے۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ اے میرے اللہ، آپ تو ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہیں، یہ شرک سے گندگی، شرک کی خباثت سے، شرک کی گندگی سے بالکل پاک ہے۔ آپ لیس کمثلہ شیء، آپ کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، آپ کا کوئی مثیل نہیں، آپ کا کوئی نظیر نہیں، آپ کی کوئی مثال نہیں، آپ کی ذات بہت اونچی ذات ہے اور آپ بالکل اس شرک سے پاک ہیں۔ پہلی بات کہ آپ ہر قسم کے شرک سے بالکل پاک ہیں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے کہ یہ بات میرے شان کے خلاف ہے کہ میں شرک کی دعوت دوں۔ میں تو آپ کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں، آپ کی روح اور آپ کا کلمہ ہوں۔ آپ کے میرے اوپر اتنے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے مجھے وہ معجزات عطا کیے جو حیران کن ہیں۔ آپ کے حکم سے آپ کے دیے ہوئے معجزات ہیں جو مجھے ملی ہیں، وہ کتنی بڑی نعمتیں جو آپ نے مجھے دی۔ مدرزاد، نابینا کو بینا کرنے کا معجزہ آپ نے مجھے دیا، مٹی کے گارے سے بنی ہوئی پرندے کی شکل میں روح آپ نے ڈال دی، یہ معجزہ آپ نے مجھے دیا۔ آپ نے مجھے یہ معجزہ دیا کہ میں مردے پر یہ کہتا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کوڑی پر ہاتھ پھیرتا تو وہ توانا و تندرست ہو جاتا تھا۔ یہ سارے معجزات آپ نے دیے۔ میری شان یہ نہیں، میری یہ شان کے خلاف ہے کہ میں آپ کے بارے میں ایسی بات کہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تیسری بات یہ کہیں گے کہ اگر واقعی یہ بات میں نے لوگوں سے کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا، چونکہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ جب آپ میرے دل کی ساری باتوں کو جانتے ہیں تو میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو تو ضرور ہی جانتے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہیں گے کہ آپ کے دل میں جو بات ہے اللہ ظاہر ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ سمندر کو قطرے کی حقیقت معلوم ہے لیکن قطرے کو سمندر کی حقیقت کا کیا علم ہوگا۔ چھٹویں بات یہ کہی کہ انک انت علام الغیوب، پروردگار آپ تو غیبوں کو جاننے والے ہیں، ہم تو صرف سامنے کی چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ کی شان تو اس قدر اعلیٰ و بالا ہے کہ آپ ہر بات سے باخبر ہیں۔ آپ ہر غائب کو بھی اسی طرح صاف جانتے ہیں جیسے حاضر کو جانتے ہیں۔ آپ کے لیے حاضر اور غائب کا کوئی فرق نہیں ہے۔
ساتویں بات یہ بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، میں نے قوم سے اور کچھ بھی نہیں کہا ہے، وہی کہا ہے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ آٹھویں بات یہ کہیں گے کہ میں جب تک میری قوم کے درمیان میں رہا، میری قوم کے حالات سے میں باخبر رہا۔ اور نویں بات یہ کہیں گے کہ جب آپ نے آسمانوں پر مجھے اٹھا لیا تو بس نگران تو بس آپ ہی رہے۔ اور دسویں بات یہ کہیں گے کہ آپ تو ہر چیز کے گواہی، سب سے بہترین گواہی تو آپ ہی دے سکتے ہیں۔ تو میرے حال یہ 10-11 باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک منظم انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے پیش کریں گے قیامت کے دن، اور اس کے ذریعے سے مسکت کر دیا جائے گا، خاموش کر دیا جائے گا، اور ایک دلیل قائم ہو جائے گی اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے وہ ساری حقیقتیں رکھ دی تھی، انہوں نے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی، کوئی لاپرواہی نہیں کی، ان کو جو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا تھا انہوں نے اس کا پورا حق ادا کیا تھا، اور غلطی نبی کی نہیں تھی، غلطی قوم کی تھی جنہوں نے شرک کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کی ناشکری کی تھی، اور اللہ کے دیے ہوئے معجزات کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله